لله رب العالمين والآخرة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام والخير والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتقين الغر الميامين الذين أنعم الله لا سيما ابن أمره عليه السلام الذين صبروا على من الإسلام ورفعوا بتسليم الأسلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طرف سامنے ابھی ہم سب کربلا مقدسہ کو خدا حافظ کرتے آ رہے ہیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ بین الحرمین اپنے امام سے خدا حافظی کرتے، غازی عباس سے خدا حافظی کرتے اور اس انداز میں کرتے کہ ہمارے پاس زبان، ہمارے پاس ہاتھ، ہمارے پاس کان جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو پکار سکے، بلا سکے، دعا کر سکے. بہت ساری کمیاں رہی ہوں گی، بہترامی ہوگی، لیکن آئے تو آپ سے ایک امید لے کر کے آئے کہ آپ نے خود کو معاف کیا ہے، ہم کو بھی معاف کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم یہاں دولت لینے کے لیے نہیں آئے تھے، شہرت لینے کے لیے نہیں آئے تھے، بس یہی آئے تھے کہ آپ میں اپنا غلام بنا لیں. اے میرے آقا، اے میرے آقا، اگر آپ کے احترام میں کوئی کمی ہوگی تو معاف کیجیے گا. اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوگی تو معاف کیجیے گا. جو عبادت کا حق تھا، جو زیارت کا حق تھا، وہ ہم نہیں کر سکے. میں نے ابھی بس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم سب جائیں گے اپنے گھر اور سب کو تبرکات پیش کریں گے. بہن کو بھی تبرک دیں گے، بھائی کو بھی تبرک دیں گے، عزیز کو دیں گے، غریب کو دیں گے، اور یقیناً وہ دعائیں دیں گے اور کہیں گے اللہ سب کو توفیق دے کر کربلا جائے. لیکن ایک زینب کی جب مدینے آئی تھی تو وہ بھی کچھ تبرکات لے کر کے آئی تھی. جب اسے کھولا ہوگا تو ننھے اصغر کا دورہ نظر آیا ہوگا اور سکینہ کا جلا ہوا کرتا نظر آیا ہوگا، اور جب یہ نظر آیا ہوگا تو زینب نے فریاد کیا ہوگا کرتا آ گیا، لیکن اے سکینہ آپ زندان میں سو رہی ہو. اے اصغر جھولا آ گیا ہے لیکن تم کربلا میں سو رہے ہو. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سے شہداء کے. سچ بتائیے آپ کے جوان سلامت ہیں، آپ کی گودیاں آباد ہیں. کیوں یہی ہوتا ہے نا، جب وطن سے آپ آئے تھے تو سب کچھ اچھا خاصا چھوڑ کے آئے ہیں، جب جائیں گے تو سب اچھا خاصا پائیں گے اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگی. لیکن یہاں آپ سوچیں تو صحیح، ارے آپ جائیں گے تو آپ کی بہن تیرے خانہ پر انتظار کر رہی ہوگی. ایسے ہی سغرا بھی انتظار کر رہی تھی، کسی کا انتظار کر رہی تھی، اکبر کا انتظار کر رہی تھی، اصغر کا انتظار کر رہی تھی. اور جب سغرا نے پوچھا ہوگا پھوپھی اماں میرا بھیا اصغر کہاں رہا، تو زینب نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، آپ گریا کرنے کے لیے آمادہ ہیں، میں جانتا ہوں آپ کا دل بھرا ہوا، لیکن زینب سے زیادہ تو نہیں. آپ نے تصورات میں سب کچھ سنا ہوگا، لیکن خدا کی قسم زینب نے اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھا تھا. اگر سچ بتائیے جب کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے اور کوئی اپنا مل جاتا ہے تو گلے لگتے ہیں. زینب کو جب مدینہ نظر آیا ہوگا، مدینہ نظر آئی ہوگی، ارے ہاں سغرا نظر آئی ہوگی تو ایک بار زینب بھی لپٹ گئی ہوگی. ارے میرا بھائی وہ کو کیسا دیا. اجرکم اللہ، یہ
لیے پاک آپ آمادہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جس کے قبر پہ آئے ہیں اس کا نام حر ریاحی، کہ وہی حر ہے جس نے لگام فرس حسینی پر اس نے ہاتھ ڈالا تھا، اور اس کے بعد حسین نے کہا تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، لیکن تاریخ کا جملہ ہے، اتنا کہنا ہے کہ اب حر بے چین ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، اور جب رات کے سناٹے میں سوتا ہے تو کبھی سکینہ کی اللہ تشریف آتی ہے، اور جب یہ اصغر کی یاد آتی ہے نتیجہ کیا ہوا؟ تمام آرام کو چھوڑتا ہے اور دوڑا تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ بیٹا بھی باپ کے پاس آ جاتا ہے اور غلام بھی آ جاتے ہیں، سارے اس کے ساتھ آتے ہیں، ایک قافلہ بن جاتا ہے۔ روایت میں ہے کیا سوچ رہے ہیں، کیا فکر ہے؟ کہا اس لیے کہ اب میں مولا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا تو آپ جا رہے تو ہم بھی ساتھ میں چلیں گے۔ اب ایک قافلہ بن کے تیار ہوا اور حسین کی طرف چلا۔ اس روایت کے فطرے سنیے گا، جیسے ہی حور آگے بڑھے ویسے حسین نے کہا اکبر اٹھو استقبال کے لیے، عباس کو استقبال کے لیے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اگر حور کا یہ استقبال ہے تو عجب نہیں آپ جب کربلا آئے ہو تو حسین نے اکبر کو کہا ہو، عباس کو کہا ہے اے عباس میرے جاننے والے آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ روایت میں مجرموں کی طرح، چوری کی طرح، جرم کرنے والے کی طرح اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے جب آقا حسین کے قریب پہنچوں تو مجھے اشارہ کر دینا، میں اپنے آپ کو گرا دوں گا۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی بیٹے نے یہ بتایا کہ بابا حسین کے قریب آ گئے، ایک بار حر نے اپنے آپ کو گرایا، آقا کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ کہا ہاں بالکل، اور اس کے بعد یہ جملہ حسین نے کہا کہ ہاں ہم نے معاف کیا۔ ابھی یہ بات آقا غلام میں ہو ہی رہی تھی کہ فضا نے ایک پیغام دیا، علی کی بیٹی زینب تمہیں سلام دے رہی ہے، اور پیغام دے رہی اس وقت تو مہمان ہوا ہے جب خیال میں تیری خاطر کیسے کروں؟ روایت کے پر تماچے مارے، امام کے سامنے ہاتھ جوڑ دے، مولا اگر آپ نے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو اتنی مہلت دے دی ہے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہمارا بیٹا مقتل میں جائے۔ اجازت ملی، بیٹا مقتل میں آیا، جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہوا، زمین کربلا پر گرا۔ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حر کے بیٹے نے باپ کو پکارا، حر دوڑا اپنے بیٹے کے قریب پہنچا، لیکن کیا دیکھا کہ خود پہنچنے سے پہلے حسین پہنچے ہوئے ہیں اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہوئے۔ حسین مولا یہ غلام زادے کا سر اور آپ کے زانوں پر، میرے ابھی تو سنیے گا، حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں بیٹے کا گواہ برداشت نہیں کر پاتا، اے حور تم سے بیٹے کی میت دیکھی نہ جائے گی۔ ایک میرے عزیزو، اے میرے مولا آپ نے حر کا کتنا خیال کیا، آپ نے غلام کا کتنا خیال کیا، لیکن جب اکبر مقتل کربلا میں ایریا رگڑ رہا تھا کوئی نہ تھا جو آپ کو تسلی دیتا، کوئی نہ تھا کہ تشفی کے جذبات کہتے۔ عجب نہیں فاطمہ نے کہا اے میرے لال تیری ماں تیرے لیے کب سے منتظر ہے۔